بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ بات شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو ہے آپ کو ایسی معلومات جو ہے وہ بر وقت ملتی رہیں، اور کسی بھی چینل کے لیے اس کی سبسکرپشن اور سبسکرائبرز کی تعداد جو ہے اس کے لیے اس کی سروائیول کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ٹاپک۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آئین پاکستان، دستور پاکستان کا آرٹیکل 25، جو مساویانہ حقوق کا علمبردار ہے اور اس کا غمازی ہے۔ اس آرٹیکل کے تحت اس میں جو یہ آرٹیکل جو ہے اس کا ایک لائن میں جو اس کی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ شہریوں سے مساویانہ سلوک، انگلش میں اس کو کہہ لیں گے ایکویلٹی آف سٹیزنز۔ تو اس کے 3 سب آرٹیکلز ہیں۔ پہلا آرٹیکل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہیں۔ مثلا ان کو قانونی تحفظ مرد کو بھی ایسے ہی ملے گا، عورتوں کو بھی ایسے ملے گا، اور فیمیلز کو بھی ایسے ہی ملے گا، جیسا کہ اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا جو سب آرٹیکل 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ محض جنس کی بنا پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ جنسی اعتبار سے مثلا کوئی امتیاز نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ اور سلوک کیا جائے، بچوں کے ساتھ اور کیا جائے، کہ یہ ایسی کوئی یہ غیر مساویانہ صورتحال نہیں ہوگی۔ تو اس کا سب آرٹیکل 3 جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ ایکسیپشن دیتا ہے، وہ ایک رعایت دیتا ہے عورتوں اور بچوں کو، کہ ان کے لیے اگر حکومت جو ہے وہ الگ سے کوئی اہتمام کرے اور ان کے لیے کوئی ترجیحاً کوئی کام کرے تو اس میں جو وہ کر سکتی ہے، اس میں یہ رکاوٹ نہیں ہوگا یہ سیکشن، کہ مرد کہیں کہ جناب بچوں اور عورتوں کے لیے یہ خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے نہیں کیے جا رہے۔ یہ ایک قانونی طور پہ جو ہے یہ قانون میں درج کر دیا کہ اس پہ ان کو ایک ایکسیپشن حاصل ہے اور اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ تو آپ جائزہ لیتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے اس آرٹیکل کی کتنی امپورٹنس ہے۔ تو سرکاری ملازمین کے حوالے سے اس کی زبردست جو ہے امپورٹنس ہے۔ اس کی ہر جو قانونی پٹیشن ہے جو آرٹیکل 199 کے تحت ہم ہائی کورٹ میں دائر کرتے ہیں، تقریباً اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ریٹ پٹیشن یا حقوق کا معاملہ پیدا ہی وہاں ہوتا ہے جہاں غیر مساویانہ سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کیس لا بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ پہلا کیس لا ہے کہ جو میں یہ پہلے کیس لا نوٹ کر لیں، 2014 SCMR 570 پیج ہے۔ اس کے تحت پٹیشنر اور سول سرونٹ 2 مختلف گروپ یعنی کلاس کے حامل ہیں۔ مثلا پینشنرز اور سول سرونٹ جو ہے نا 2 الگ الگ کلاس ہیں، یہ ان کو الگ الگ گروپ، الگ الگ کلاس سمجھا جانا چاہیے سرکاری ملازمین کی۔ تو آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی کا سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ دونوں گروپوں سے ایک ہی طریقے سے نپٹا ہی نہیں جا سکتا۔ مثلا یہاں یہ ایک آئینی جو پٹیشن دائر کی گئی اور اس میں کلیم کیا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت جو ہے ہمیں بھی مراحت جو ہے نا وہ سرکاری ملازمین کے برابر دی جائیں۔ تو یہ پھر عدالت نے اس فیصلے کے ذریعے جو ہے یہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ دونوں الگ الگ گروپ ہیں، تو ان کی جو مراعات ہے یا ان کی اس طرح برابر نہیں ہو سکتی، یہ دونوں الگ الگ ہی ٹریٹ ہوں گے۔ تو اگلا کیس لا جو ہے وہ ہے جی 2014 SCMR 1008 یعنی 1008۔ یہ کہتا ہے کہ جہاں آجر اتھارٹی کی طرف سے یعنی جو حاکم ہے، مجاز ہے، کوئی حق کسی ملازم کے خلاف قانون و قواعد عطا کر دیا جائے تو یہ عمل دوسرے ملازموں پر کوئی حق عطا نہیں کرتا۔ مثلا کوئی جو اتھارٹی ہے کوئی حق کسی ملازم کو عطا کر دیتی ہے تو اس پہ یہ عمل دوسرے ملازموں
کو کوئی حق عطا نہیں کرتا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیونکہ اس میں آپ جو ہے نا پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ریس یا ضد نہیں کر سکتے۔ تو اگلا کیس اسی میں ہاں اگلا کیس لایا کہ 2014 CLD 1384 پیج ہے جی۔ سفر کرنے کا اختیار آئین کے آرٹیکلز 15، 9، 4، 2A اور 25 کے تحت ہر شہری کو حاصل ہے۔ بس کسی کو روکا نہیں جا سکتا کہ یہ عام طور پہ یہ مسائل آپ پنجاب نہیں جا سکتے، آپ جناب سندھ نہیں جا سکتے، آپ KPK نہیں جا سکتے۔ پاکستان کے ہر حصے میں جہاں دیگر سیکشن جو ہے وہ اس بات کے کا اختیار یا اس بات کے اس حقوق کو مؤثر بناتے ہیں، تو وہاں جو آرٹیکل آئین کا 25 ہے وہ بھی اسی کی ضمانت دیتا ہے۔ تو یہ قانون جو ہے یہ بھی 2014 CLD 1384 کے تحت ہے۔ اس کے بعد ہے 2014 CLC 335۔ اس میں ہے کہ آئین کا آرٹیکل 25 اسلام کے بنیادی اصولوں کی غمازی کرتا ہے کہ قانون کی نظر میں تمام شہری برابر ہیں اور سب کو برابر طور پر قانونی تحفظ کا حق حاصل ہے۔ اگلا کیسلا 2 ہیں جی، بلکہ ایک کیسلا جو ہے نا وہ ہے طلبہ کے متعلق، یہ بھی اہم ہے۔ PLD 2014 لاہور 451۔ ایسے طلبہ جو کم نمبر حاصل کریں ان کو ڈاکٹری کی تعلیم اسی فیس کے عوض مہیا کرنا ضروری نہیں جس فیس پر اوپن میرٹ طلبہ کو مہیا کی جاتی ہے۔ یہ مثلا اس میں وہ آرٹیکل 25A کا سہارا نہیں لے سکتے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ جو فیس کے معاملے میں کوئی ڈسکریمنیشن یا اس میں کوئی تفاوت ہو رہی ہے۔ تو اگلا کیس لایا جی PLD 2014 لاہور 591 پیج ہے اس کا۔ کسی بھی آئینی پوسٹ پر تقرری میں بلا وجہ کی تاخیر آئین کے آرٹیکل 25، 3 اور 27 کی خلاف ورزی ہے۔ مثلا اس میں جو کوئی آئینی پوسٹ جو ہے وہ خالی ہے تو اس پر تقرری جو ہے اس میں تاخیر کرنا جو ہے یہ آرٹیکل 25، 3 اور 27 کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ تو اپنا اس کے اور بھی ایک دو کیس لا ہیں، لیکن پھر ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، لیکن میں تھوڑا سا جو ہے نا جو ضروری ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہے جی 2014 SCMR 101۔ حکومت پابند ہے کہ وہ آئین کو اس کی روح کے مطابق لاگو کرے۔ تو یہ ایک ہے جی تعلیم کے حوالے سے کہ آرٹیکل جو 25A ہے وہ ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی حق دیتا ہے۔ تو یہ SCMR 2014 396 ہے۔ اچھا، پیشہ کا قانونی جو حق قانونی تجارت یا کاروبار ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ اس طرح زندگی گزارنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بھی بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ تو یہ PLD 2014 لاہور 408۔ تو اس میں جو ملازمتوں کے حوالے سے تھا، اہم کیسلا جو وہ پینشنرز اور سرونٹس کی کلاسز جو علیحدہ علیحدہ کی گئی ہیں، یہ ایک اہم کیسلا تھا کیونکہ اس معاملے میں کافی سارے جو ہے کمپلیکیشنز موجود تھیں۔ تو یہ آئین میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور آئین کے آرٹیکل 25 جو ہے اس کے تحت آپ کو شہریوں کی مساوات کے معاملے میں آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو میرے اس ویلاگ کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا، اور آخر میں پھر وہی گزارش کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب لازماً کر دیجئے گا۔ آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر، ملتے ہیں انشاءاللہ نئے کسی ویلاگ کے ساتھ۔ تھینک